اصل عرفان بھائی دیکھیں، حاجی کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ وقوف عرفہ وقوف مزدلفہ کا وقت کیا ہے۔ 9 ذی الحجہ کے ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد 10ویں کے صبح و صادق تک وقوف عرفہ کا یہ وقت ہے۔ وقوف مزدلفہ کے لیے یہ سمجھ لیں کہ جس نے فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کر لی اس کا وقوف مزدلفہ ہو گیا۔ 2025 کا حج کرنے کے لیے بہت سارے عاشقان رسول مدینہ المنورہ پہنچ چکے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق تقریباً 15 فلائٹیں مدینہ پاک میں اتر چکی ہیں، جن بلڈنگوں کے اندر ابھی چند دن پہلے 2 دن پہلے عمرہ کرنے والوں کا قیام تھا، انہی بلڈنگوں کے اندر اب اللہ رسول کے وہ مہمان آ چکے ہیں جو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے۔ تو یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے، تو آپ کے چینل کے توسل سے یہ ہو جائے کہ ہمارے دیکھنے والے جو دنیا بھر میں آپ کو دیکھتے ہیں تاکہ ان کا حج بچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 31 اپریل 2025 حج کرنے والے عاشقان رسول وافر مقدار میں مدینہ المنورہ میں ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق تقریباً 15 فلائٹیں مدینہ اتر چکی ہیں۔ بالخصوص ہند کے رہنے والے ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، ان کے تاثرات بھی لیں گے، اور آج کی ویڈیو میں کچھ زیارات بھی ہم شامل کریں گے، اطراف مسجد نبوی شریف کے مقامات بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ مکمل ویلوگ ضرور دیکھیے گا۔ تو ناظرین، ہم مسجد نبوی شریف کے قرب میں بنی ہوئی ان مسجدوں میں سے ایک مسجد پر آ چکے ہیں جس کا نام ہے مسجد علی۔ یہ وہ مقام ہے جس مقام پر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عیدین کی نماز ادا فرمائی تھی۔ جسٹ اسی کے پیچھے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں۔ اس مقام پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین پڑھائی تھی، اور یہ تیسری مسجد جو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو، مسجد غمامہ، اس مقام پر بھی پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین ادا فرمائی تھی۔ آج ہم نے ارادہ کیا ہے کہ آج مسجد علی میں ہم نماز ادا فرمائیں گے، نماز مغرب، اور اندر کے مناظر بھی شامل کریں گے، کچھ اور بھی آج کی ولاگ میں زیارت شامل کریں گے انشاءاللہ۔ مکمل ضرور ملاحظہ کیجئے گا۔ آ جائیں۔ مولا مولا میرے مولا، مولا مولا میرے مولا، مولا مولا میرے مولا، مولا مولا میں بندہ ہوں تیرا، میں جاؤں کہاں، میں بندہ ہوں تیرا، مولا مولا میں بندہ ہوں تیرا، میں جہاں کہاں میں بندہ ہوں تیرا، میرے کریم کرم کر، میں تیرا بندہ ہوں، کرم کی ڈال دے چادر، میں تیرا بندہ ہوں، مولا مولا میں بندہ ہوں تیرا، میں جاؤں کہاں میں بندہ ہوں تیرا، مولا مولا میں بندہ ہوں تیرا، میں جہاں کہاں میں بندہ ہوں تیرا، جو اپنے غیر ہوئے بھی۔ تو ناظرین، یہ ہے مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد کا اندرونی حصہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کچھ عاشقان رسول یہاں پہ نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، اور تقریباً اس مسجد کے اندر 7 جھومر لگے ہیں، بڑے خوبصورت خوبصورت جھومر لگے ہوئے ہیں۔ یہاں امام صاحب جہاں نماز پڑھاتے ہیں وہ مقام بھی ہے، محراب۔ یہ محراب ہے، اور یہ اس کا باب الرئیسی ہے
جس دروازے سے ہماری انٹری ہوئی ہے، یہاں سے ہم آئے ہیں، اس گیٹ سے، اور یہ اس کے باہر کا حصہ، یہ باہر والا حصہ ہے جو دیکھ رہے ہیں، اور اس طرف مسجد نبوی شریف ہے۔ ناظرین، مسجد غمامہ کے قرب میں ہم حاضر ہیں۔ ہمارے سیدھے ہاتھ پہ مسجد ابو بکر صدیق ہے، اور ہمارے دل کی جانب مسجد غمامہ ہے۔ دونوں کے درمیان وسط میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ قبلہ عرفان بھائی کی طرف سے چائے کی دعوت، ویسے اپنی مرضی سے نہیں انہوں نے کہا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہے تو لے کر آئے، لیکن کل جو دعوت تھی انہوں نے خود آگے سے کہا تھا، آج ہم نے کہا کہ چائے پینی ہے۔ ماشاءاللہ ترکیب بن گئی ہے۔ اور اگر ہم یہ والی چائے 2 دفعہ پی لیں تو یہ چربی بھی کم کرتی ہے اور انشاءاللہ کولیسٹرول بھی کم کرے گا۔ ہاں یہ بات تو ہے، اگر دودھ والی چائے سے کنارہ کشی بندہ اختیار کر لے تو کئی بیماریوں سے بچ جائے گا۔ دودھ والی چائے ویٹ لاس میں کام نہیں آتا، بلکہ ویٹ کو بڑھاتی ہے چائے۔ اور حقیقت ہے جب سے آپ نے اس طرف توجہ دلائی، فرق پڑا ہے کہ دودھ والی چائے 2 سے 3 کپ 7 کپ پیتے تھے، لیکن اب 2-3 تیزابیت بھی ہو جاتی، تیزابیت ہو جاتی، تیزابیت ہوتی ہے، پورا پیر سسٹم، سن ہونے لگتا ہے۔ پورے سسٹم کو جام کر دیتی ہے، بلڈ پریشر کو بھی ہائی کرتی ہے یہ دودھ والی چائے۔ الحمدللہ ہم مسجد غمامہ کے جوار میں قریب بیٹھے ہیں، اس کی فضیلت بتائیں۔ دیکھیں، مسجد غمامہ پر جہاں مسجد قائم ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ جو سیریا کا بادشاہ تھا، خفیہ طور پہ ایمان لا چکے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جانتے تھے۔ ان کا جب انتقال ہوا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیبانہ نماز جنازہ اسی مقام پہ حضور نے پڑھی تھی۔ اچھا، ماشاءاللہ، اور یہ نالج بالکل بھی نہیں پتا لوگوں کو، پتہ نہیں ہے، اور یہ واقعی اور لوگ یہ علم کا کہتے ہیں اضافہ کہ ہوا۔ ہاں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضور نے بارش کے لیے دعا فرمائی تھی، جبکہ دعا جو کی گئی تھی مسجد نبوی شریف کے اندر، اچھا، یہاں نماز استسقاء حضور نے پڑھی تھی۔ بارش تو کے لیے۔ ہاں، تو یہ بادل نے سایہ کیا تھا حضور، تو سائے کی وجہ سے مسجد غمامہ کہا جاتا ہے، غمامہ بادل کو کہتے ہیں۔ اور تیسرا واقعہ ہے کہ اس مقام پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین ادا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ غمامہ، مسجد ابو بکر صدیق، مسجد علی، مسجد عمر، ان چاروں مسجدوں کے اندر، یعنی اس وقت یہ مسجد تھے یا نہ تھے اللہ عالم، لیکن چاروں مقامات پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین ادا فرمائی ہے، حضرت چاروں مقامات پہ؟ چاروں مقامات، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اس مسجد میں، مسجد ابو بکر صدیق میں نماز پڑھاتے رہے ہیں، اور اس مقام پر عیدین پڑھاتے رہے ہیں۔ اس کے پیچھے جو مسجد ہے حضور نے وہاں بھی نماز ادا فرمائی ہے، مسجد علی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز نہیں ادا فرمائی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ جب خلیفہ بنے تو آپ نجف چلے گئے تھے، تو نماز کا موقع ہی نہیں ملا۔ اچھا، ان کی نسبت سے نام ہے اس مسجد کا۔ اچھا، ان مساجدوں کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب جو خلیفہ اپنے اپنے دور میں خلافت سنبھالی تو ان مساجدوں کو بعد میں مسجد بنایا گیا ہے، یہاں پر تھے وہ حکومتی امور ادا کرتے تھے، تو ایسا ہے کچھ؟ دیکھیں، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تاریخ اسلام کی عظیم ہستی گزری ہے، بڑی زبردست تاریخ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ان کے رگوں میں شامل تھا، تو آپ نے اپنے دور خلافت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت والے مقام تھے، آپ نے مسجد بنانے کا آرڈر جاری فرمایا تھا، تو وہاں سے سٹارٹنگ ہوئی ہے۔ بعد میں خلافتیں آتی رہی ہیں، عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور جو بادشاہ ہارون رشید کے والد گرامی تھے، انہوں نے بھی کئی زیارات مقامات مقدسہ میں بنائی ہیں۔ سلطان عبد الحمید خان صاحب نے، ان سے پہلے جو خلافتیں آئی ہیں عثمانیہ کے اندر، کئی خلیفہ آئے ہیں، یہ کام چلتا ہی رہا ہے۔
یہ تعمیر عثمانیہ کی ہے۔ تو آپ حجاج اکرام کے لیے بھی کچھ نصیحتیں واضح فرما دیں تاکہ حجاج اکرام کو اس کا فائدہ ہو۔ ماشاءاللہ آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے اور آپ کی ویڈیوز ہے پورے دنیا بھر کے ممالکوں میں دیکھی جاتی ہے، کافی لوگوں کو اس چینل سے فائدہ ہو رہا ہے اور خوب جانکاریاں زیارتوں کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ حجاج اکرام کس طرح مکہ اور مدینہ میں رہے اس حوالے سے بھی کچھ بتا دیں۔ ماشاءاللہ یہ تو ہم نے شروع میں ہی بتا دیا ہے کہ تقریباً 15 فلائٹیں انڈیا سے اتر چکی ہیں۔ پاکستان سے کتنی آئی ہیں کچھ پتہ ہے؟ جی پاکستان سے بھی کراچی سے آ گئی، اسلام آباد، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ اور کراچی سے بھی فلائٹیں آ چکی ہیں، عرفان بھائی بتا رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ دنیا بھر سے لوگ مدینے میں حاضر ہو رہے ہیں، تو جب تک مدینے میں آپ رہیں ادب کے ساتھ رہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آنا نصیب ہو تو کوشش کریں کہ تازہ غسل کریں، اپنے تمام کپڑوں میں سب سے جو عمدہ لباس ہو اس کو زیب تن کریں، آپ کے پاس اعلیٰ خوشبو ہو تو خوشبو لگائیں، جب حضور کی بارگاہ میں آئیں لازم خوشبو لگا کے آئیں، 1 ریال صدقہ دے دیں، چند کھجوریں آپ لے لیں، راستے میں صدقہ کرتے ہوئے آیا کریں، بانٹتے ہوئے آیا کریں، کچھ نہ کر سکیں تو کم سے کم حضور کی بارگاہ میں جا رہے 1 ریال صدقہ کسی مسکین کو آپ نکال کے دے دیں کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اس کو اپنے گھر پہ رکھ کر آئیں۔ ساتھ میں اگر لے کر آنا بھیا تو اس کو آپ آف کر کے جیب میں ڈال لیں، ساتھ میں یہ ہوگا تو آپ کو عبادت نہیں کرنے دے گا، یہ ساتھ میں ہوگا تو حاجی صاحبان آپ حرم میں بیٹھ کے عبادت نہیں کر پائیں گے، تو اس بٹیر کو تو آپ نے لاک کر کے آنا ہے۔ ہاں راستہ سمجھنے میں آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے تو جب تک آپ راستے کی نشاندہی نہ کر لیں، آپ کا نمبر اس پہ ہے تو نمبر نہ ہونے کی پریشانی بڑھ سکتی ہے، اس کو ساتھ میں رکھیں، نیٹ نہ چلائیں، آف رکھیں اس کو۔ کہنے کا مطلب المختصر کہ اس کا جب استعمال کریں گے حرم میں بیٹھ کے تو آپ عبادت نہیں کر پائیں گے، تو جتنا ہو سکے آپ سے اس سے جان چھڑائیے۔ ایک تو یہ، جب بھی آپ اپنے فیملی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں، یہ ورلڈ میں کہیں کا بھی آپ کا سفر ہو، فقط مکہ مدینے کی بات نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی آپ سفر کریں، سب سے پہلے آپ خود ٹیکسی میں بیٹھیں، پھر وائف کو بٹھائیں یا فیملی کو بٹھائیں۔ ایک تو منزل پہ پہنچنے سے پہلے پیسہ دے دیں اس کو، دوسرا گاڑی سے اتریں آپ بعد میں، پہلے فیملی کو اتاریں، بیٹھیں تو خود پہلے بعد میں فیملی، اس کے بعد پہلے فیملی کو اتاریں پھر آپ اتریں، ایک احتیاط کرنا ہے۔ دوسرا یہ یہ لوگ اس گمان میں ہوتے ہیں کہ مکہ مدینہ ہے، یہاں تو یہ بھی نہیں ہوتا، یہاں تو یہ بھی نہیں ہوتا، یہاں تو یہ بھی نہیں ہوتا۔ بھائی بہت کچھ ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ اپنے جانور کو کھوٹے سے باندھیں پھر کہیں کہ اللہ پہ توکل ہے، ٹھیک ہے؟ روڈ پہ گاڑی چھوڑ دو گے آپ کہیں بھی، پارکنگ آپ بورڈ نہیں پڑھو گے پارکنگ یہاں پہ الاؤڈ ہے یا نہیں ہے، بورڈ لگا ہوا نو پارکنگ کا، آپ وہاں پارکنگ لگا کے چلے جاؤ گے فائن تو آئے گا سر۔ آپ کو پہلے چیک کرنا چاہیے، لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہاں پر پارکنگ الاؤڈ ہے یا نہیں ہے۔ آپ اپنے جانور کو پہلے باندھو، اس کے بعد آپ بولو کہ اللہ تیرے سہارے۔ تو جب بھی حرم میں آئیں اپنے گھر کا دروازہ لاک کر کے آئیں، آتے جاتے کہیں بھی آپ سب کے سامنے پیسے نہ گنا کریں، ہمارے حاجی بہت بھولے ہوتے ہیں، عرفان بھائی کہیں بھی یہ ریال نکالتے گننا شروع کر دیتے ہیں، اور عموماً شکایتیں آتی ہیں کہ ہاں روم سے پیسے غائب ہو گئے، روم میں پیسے غائب ہوں، اور کہیں بھی خواتین تنہا سفر نہ کریں، تنہا سفر نہ کریں، یہ بہت بہتر ہوگا، ان احتیاطیوں کے ساتھ آپ رہیں گے انشاءاللہ تو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ، دوسرا جب بھی حرم سے نکلیں لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے، حرم سے نکل رہے ہوتے ہیں ایسے چپل پکڑا ایسے کر رہے ہوتے ہیں، یہ دھنا دھن دھنا دھن دھنا دھن دھنا دھن چپلوں کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ جس دربار میں اللہ پاک نے آواز بلند کرنا منع فرما دیا ہے، آیت کا مفہوم ہے کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہ ہوگا، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اس طرح چپلیں پٹکنا۔ پھر ایسے نااہل نادانوں کو میں نے دیکھا ہے، ہاتھ میں چپل ہے، یوں موبائل ہے، روضہ رسول پہ جا رہے ہیں۔ یہ تو وہ جگہ تھی
کہ جہاں آپ کی سانس رک جاتی، آپ کو تو فکر مند ہونا چاہیے کہ سنہری جالیوں کے سامنے گیا، میں مرا کیوں نہیں، میں زندہ کیسے آ گیا وہاں سے، میرے آنسو کیوں نہیں نکلے، میں تڑپا کیوں نہیں، میں چیخا کیوں نہیں۔ آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنا چاہیے، نہ کہ وہاں آپ موبائل سے سنہری جالیوں کے سامنے ویڈیو بناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، حجاج اکرام کو غور کرنا چاہیے، ان کاموں میں نہ پڑیں، ان کاموں میں پڑیں گے حج کی لذت کو آپ محسوس نہیں کر پائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ مکہ المکرمہ پہنچیں گے۔ اچھا ماشاءاللہ زبیر بھائی آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی۔ ایک توجہ یہ بھی دلا دیں، بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مواجہ شریف میں لوگ پہنچتے ہیں تو اپنے پاکستان یا دنیا بھر سے جو بھی آتے ہیں، انڈیا والے آتے ہیں، دنیا بھر سے جو بھی حاجی آتے ہیں، وہ ویڈیو کال لگا دیتے ہیں اور گھر پہ، اور معاذ اللہ پھر وہ عجیب نظارہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بدنگاہی، وہ بظاہر ان کو سنہری جالیاں دکھا رہا ہوتا ہے، سلام کروا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی فیملی کو اور حجاج دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں۔ ناظرین، عرفان بھائی نے بالکل صحیح فرمایا، کئی جگہ میں نے بھی دیکھا ہے وائف کو یا بہن کو وہ گنبد خضرا دکھا رہا ہے اور پیچھے جو بیٹھے ہیں اس کی وائف کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اس نادان کی وجہ سے پیچھے جو لوگ بیٹھے بدنگاہی کر رہے ہیں، گنبد خضرا کے سامنے یہ سارے نظارے ہیں، سنہری جالیوں کے سامنے اس طرح کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی ان کاموں سے بچنا ہے۔ سوال یہ تھا جاوید کا کہ کیا حاجی کو کیا کرنا چاہیے، تو حاجی کو یہ کرنا چاہیے، آپ یہ کریں گے آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا، ورنہ روحانیت بالکل تباہ کر بیٹھیں گے آپ۔ اسی طریقے سے جب آپ مکہ المکرمہ جائیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیسے جائیں، کیا کریں، کچھ بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سر، آپ ڈائریکٹ مدینے آئے ہیں تو جب مکے جائیں گے تو اپنے گھر سے احرام باندھ لیں، جس بلڈنگ میں ہیں اسی بلڈنگ سے احرام باندھ لیں، ناخن وغیرہ کاٹ لیں، بغل اور جو ناف کے نیچے کے بال وغیرہ دور کر لیں،